السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچنگ تجوید القرآن کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے، نون ساکن اور تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں یا جو قانون ہیں یا تجوید کے جو رولز ہیں، ان میں سے پہلے کو یعنی اظہار کو پڑھیں گے۔ تو معزز سامعین، اظہار کی معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کی معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کے 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ اظہار کے 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ معزز سامعین، نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن کیسا ہوتا ہے، اور تنوین کے بعد تنوین بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اظہار کا کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کریں گے، یعنی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے انعمت، 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 نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین، عین حرف اظہار ہے، تو ہم یہاں گناہ نہیں کریں گے۔ انعمت، اگر ہم اس کو پڑھیں انعمت تو یہ غلطی ہے، ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ جیسے انعمت، انعمت، کفوا احد، واو کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ، اور حمزہ اظہار کے حروف میں سے ہے، تو یہاں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے، اس کو بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کفوا احد۔ اور نون ساکن کے بعد اظہار کا کوئی حرف آ جائے، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، عین، ح، غین، خا، جو بھی حرف آ جائے تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، وہاں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اور تنوین کے بعد بھی، تنوین 2 زبر 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، تنوین کے بعد بھی اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں بھی ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، وہاں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔